الحمدللہ ایک زمانہ حال سے آپ نے اپنی تقریرات کے ذریعے اس محبوب نگر میں ایک روح ڈالی، چاہے وہ جلوس 12 ربیع الاول کا ہو یا پھر سنیت کے لیے آپ نے جو کام کیا، آپ نے ایک بہت شاندار مدرسہ دارالعلوم خواجہ بندے نواز کے نام سے وطن کی سرزمین کے سجادہ نشین شاہ محمد حسینی صاحب کو بلا کر، جناب ارشد القاضی صاحب کو بلا کر، اور ایسے کئی جید علماء اکرام کو یو پی، بہار اور دہلی سے بلا کر اس سرزمین محبوب نگر میں آپ نے علم کے فیضان کو بانٹا۔ ایسی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں اس شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں: ایک پھول ہو خوشبوئے چمن رکھتے ہو، ایک پھول ہو خوشبوئے چمن رکھتے ہو، دل کو چھو لینے والا وہ انداز سخن رکھتے ہو۔ میری مراد شیر بنگال حضرت علامہ مولانا محمد حسیب الحسن صدیقی صاحب، سیکریٹری سنی علماء بورڈ آندھرا پردیش سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ جلسہ شہدائے کربلا اور یزید کا انجام انشاءاللہ تعالی۔ مسجد فل ہو کر باہر کھڑے ہوتے تھے۔ میں جناب مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ مخاطب فرمائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ حسین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی رسول المصطفیٰ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وقريبنا ومولانا محمد معدن من الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے، درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے۔ غم حیات کے گیسو سنورتے جائیں گے، غم حیات کے گیسو سنورتے جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔
اسلام کی کیا ہے حفاظت حسین نے، اسلام کی کیا ہے حفاظت حسین نے، کربل میں کچل دیا ہے جہالت حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کیوں نہ ناز کرے گا حسین پر، اسلام کیوں نہ ناز کرے گا حسین پر، دین نبی کی ہے حفاظت حسین نے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نگران جلسہ، معزز سادات کرام، مہمان علماء اہل سنت، شہر نشین پر موجود امادیان ملت، محترم حاضرین و معزز سامعین کرام، ہمارے علماء اہل سنت کا ایک دستور ہے، طریقہ کار ہے، ہم لوگ اسٹیج پہ جب کسی عنوان پہ بولنے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں تو ہم لوگ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کا شان نزول، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور پھر اس کے متعلق مسائل کو بیان کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے، صرف حصول برکت کے لیے، درود پڑھنے پڑھانے کے لیے، لیکن تقریر کے عنوان کے لیے نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں مجھے جتنی دیر بولنے کا موقع ملے میں قرآن کی ایک آیت پر نہیں بلکہ سارے قرآن پہ بولنا چاہتا ہوں، میں روح قرآن پہ بولنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں مجھے میرے آقا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے خیرات مل گئی ہے، ہاں نہیں ملی؟ مل گئی ہے، آپ کو بھی ملے گی۔ علماء کے لیے بھی ہوں گے نکات، عوام کے لیے بھی ہوں گے نکات۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل اہل سنت کی قدیم روایت کے مطابق حصول رحمت و برکت کے لیے ہم اور آپ سب مل کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور افتخار انبیاء، محبوب کبریا، شفیع روز جزا، پیغمبروں کی پیشوا، سرکار اینوا، سیاح لامکاں، فخر رسولہ، چارہ ساز برد مندہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ علی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری وہ پہلے کی جیسی آواز نہیں ہے آج، اس کی اصل وجہ یہ ہے مجھے بہت تکلیف ہے، کھانسی ہو رہی تھی مسلسل، 4 نومبر سے بولنا شروع کرا، کرشنا سے لے کے کشمیر، گجرات سے لے کے کلکتہ تک مختلف مقامات پہ۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی یہاں حاضر آیا کہ اللہ کے آج کل رات طبیعت اتنی خراب تھی، ڈاکٹر نے آج مجھے سفر کرنے کو منع کیا، بولنے کو منع کیا، میں نے کہا بولنا تو ہمارا کام ہے، اور پھر عظمت حسین بولتے بولتے روح نکل جیسے بڑی بات اور کیا۔
میں نے عرض کیا کہ آج میری تقریر کا عنوان قرآن کی ایک آیت نہیں ہے بلکہ مکمل قرآن ہے. سبحان اللہ. اور میں سبھی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. میں ہاؤ ہوں کی تقریر کرنے والا نہیں ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کان پہ ہاتھ رکھا بات کہیں کی نعت کہیں کی کچھ بول کے چلا جانے والا نہیں ہوں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جس حدیث کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کو بہت سے علماء نے محدثین نے علماء محدثین نے میری مراد یہ ہے اپنی ارے عزیز پاشا آگے اوپر آنا تھا نیچے سے نعرہ لگاؤ گے کیا زور سے. اچھا علماء محدثین نے اپنی کتب حدیث کی زینت بنایا اس حدیث کو. اور یہ فرمایا میرے سرکار نے ایک دو آدمی کے سامنے نہیں. حدیث میں اسماء رجال کے قاعدے کے مطابق راویوں کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے ایک ضابطہ الگ ہے. لیکن جس وقت یہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ جانصاروں کا مجمع تھا جس کو اصطلاح حدیث میں حجت الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے. اور اپنے جانصاروں کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت تک پیغام پہنچانے کے لیے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی. سبحان اللہ. بے شک. اس حدیث کا ترجمہ کیا لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا. کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ ٹھیک ہے آپ عربی لغات کے مطابق ترجمہ کر دو گے. ترکتم کا مطلب عربی لغات کے حساب سے چھوڑنا لے لیا. لیکن میں نے کوئی چھوڑ کے کہاں جا رہے رسول؟ کوئی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی دبئی جا رہے ہیں, نوکری کرنے کے لیے چلے جا رہے, کیا پتہ آتے نہیں آتے. سمجھا کیا رسول کو؟ مسجد کا امام مبلغ سمجھا, خطیب سمجھا. بہرحال اپنے ذوق کے مطابق کسی نے ترجمہ کیا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ رہا ہوں کا کیا مطلب؟ پکڑ لو. ایسا نہیں ہے. کسی نے ترجمہ کیا چھوڑے جا رہا ہوں, لیکن میرے ذوق نے اس کو تسلیم نہیں کیا. میری عقیدت میں عربی قاعدے اور لغات کا لحاظ رکھتے ہوئے عظمت رسول کی بلندی اور رفعت کا خیال رکھتے ہوئے جب ترجمہ کیا تو میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 اہم چیزیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے ہیں. کائنات رسول کی ہے, رسول کائنات میں ہے. خالق کائنات میں ان کو مالک کائنات بنا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جنازہ پڑھا دیا, قصہ ختم ہو گیا. لوگ سمجھ رہے مسجد کے امام کو دفنا دیا. ارے مسجد کا امام نہیں, یہ تو رسولوں کا امام ہے. ترجمہ کرنے سے پہلے بھی خیال نہیں کیا ہمارے یار لوگوں نے عربی لغات کے حساب سے ترجمہ کیا. لیکن میں کہتا ہوں حدیث سمجھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے, مزاج رسول کو جاننا ضروری ہے, احترام رسول کو جاننا ضروری ہے, رفعت رسول کو جاننا ضروری ہے, زبان رسول کو جاننا ضروری ہے, تب عربی سمجھ میں آئے. رسول چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے, ہمارے درمیان میں ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. کائنات رسول کی ہے, رسول کائنات میں ہے. ایک حدیث پڑھ رہا تھا میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے.
کی حیات ہمارے لیے رحمت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ آپ موجود ہیں، جبرائیل تشریف لاتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے احکام آتے ہیں، کلام آتا ہے، شریعت کے قانون ملتے ہیں، ضابطے ملتے ہیں، آپ کی سیرت ملتی ہے، آپ کی سنت ملتی ہے، آپ کی حیات ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن آپ کی وفات رحمت کیسے یا رسول اللہ؟ پوچھا صحابہ نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی شرح میں نہیں جاؤں گا، حدیث کی اگر شرح میں جاؤں گا تقریر کا عنوان بدل جائے گا، مجھے آپ کے عنوان کے بارے میں بھی بات کرنا ہے۔ یہ عنوان آپ نے بنایا، لیکن اس عنوان کے بارے میں بھی مجھے بات کرنا ہے، آپ کے جلسوں کے ذمہ داروں سے بات کرنا ہے، ابھی اس اسٹیج پہ بات کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میری امت کے اعمال میں نیکیاں دیکھتا ہوں، وفاداری دیکھتا ہوں، فرما برداری دیکھتا ہوں، تو خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اگر امت کے اعمال میں گناہ دیکھتا ہوں تو مغفرت کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ نبی ہیں، چھوڑ کے گئے نہیں، ہر جمعرات کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جمعرات کیوں، پیر کیوں، منگل کیوں نہیں، چہارشنبہ کیوں نہیں؟ اس پہ پھر کبھی سنیے امام صاحب، کبھی کا موقع ملے گا انشاءاللہ حدیث کی معرفت کا دریا بہا دیں گے، آج اس موضوع پہ نہیں۔ لیکن ہر پیر اور جمعرات کو ساری امت کے اعمال میرے آقا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ محبوب نگر کا ہو یا جام نگر کا ہو یا دھام نگر کا ہو، کسی نگر کا رہنے والا ہو، اس کے اعمال میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، درود دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، سلام دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نمازوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، صدقہ دیکھتے ہیں رسول خوش ہوتے ہیں، نماز چھوڑنا دیکھتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں، بے راہ روی دیکھتے ہیں، شراب دیکھتے ہیں، گناہ دیکھتے ہیں، سود دیکھتے ہیں، تو رسول ناراض نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ رسول کی رحمت ہے، یا اور بات ہے رسول کا نام سن کے آج کی یہ نادان امت درود پڑھنے کو بھی ہچکچا رہا ہے، اور رسول ہر پیر کو جمعرات پہ دعا کرتے ہیں۔ تو رسول چھوڑ کے کہیں نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کس کے کیا اعمال ہے، کس کی نمازیں کتنی ہے، روزے کتنے ہیں، صدقہ دیا کتنا، زکات وصول کر کے کھایا کتنا، مدرسے کے نام پہ، مسجد کے نام سے، یتیم کے نام سے، بیاہوں کے نام سے، مسکینوں کے نام سے خرچ کرا کتنا، لیا کتنا، سب رسول دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بے فکر رہو، رسول تمہارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو پڑھو نہ چل کے درود پاک باہر سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں، بڑی دو اہم چیزیں دے رہا ہوں تمہیں، اور اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہمیشہ تم ہی صراط مستقیم کا راہی بنے رہو گے۔ تو وہ دو اہم چیزیں کیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا، علماء حوالے نوٹ فرماتے جائیں۔ پہلی چیز کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آج لوگ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، ہدی للناس، اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن میں یہ بھی فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ارے جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو ایک قرآن ہی کافی تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہم کو راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کا راہی بنانے کے لیے۔ اس کے ساتھ اہل بیت اطہار کو انشراح کیوں کیا خدا کے محبوب نے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالی قرآن سے ہدایت ملنے والا نہیں ہے۔ میں کسی کے کان کے نیچے دوپٹے کے پیچھے نہیں بول رہا ہوں، ایک میدان میں بول رہا ہوں۔
خالی قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے ہدی للمتقین ہدی للناس کو دلیل بنایا، ان لوگوں کو چاہیے کہ صاحب قرآن نے جب اپنی امت کے بہت بڑے اجتماع میں قرآن دیا، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہر کو دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا تو دونوں کو ساتھ لے کے رہو گے تو صراط مستقیم پہ چلتے رہو گے، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. معلوم یہ ہوا خالی قرآن میں ہدایت نہیں ہے، خالی اہل بیت میں ہدایت نہیں ہے. آج دنیا کے اندر کوئی ہدایت کے راستے پہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. ارے کس کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے اور سینوں میں قرآن کا دامن ہے. کچھ لوگوں نے خالی قرآن کو پکڑ لیا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. کچھ لوگوں نے خالی اہل بیت کا نعرہ لگایا، قرآن سے ہٹ گئے. انہیں ہدایت نہیں ملی، انہیں راستہ نہیں ملا، رسول کا طریقہ انہیں نہیں ملا. رسول کی محبت ان کو ملی، رسول کا طریقہ ان کو ملا، رسول کی سیرت ان کو ملی. رسول نے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ صرف اہل سنت کو ملا، جس کے سینے میں قرآن کی عظمت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالی قرآن میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے حصول کے لیے اہل بیت اطہر کی نظر کرم بھی چاہیے، نگرانی بھی چاہیے، ان سے کی نسبت بھی چاہیے، ان سے تعلق بھی چاہیے. آپ نے قرآن پڑھا، قرآن ہم نے بھی پڑھا. آپ نے بہت سی چیزوں کو چھپایا، ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب ظاہر کر دیا. آؤ قرآن پڑھنے والوں، اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن اور کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے. کوئی محدث نہیں بول رہا ہے، کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تعویذ فریدہ بیچنے والے کا فلسفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے. یضل بہ کثیرا، کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے. پھر فرمایا یہ وہی قرآن ہے، اس کو پڑھ کے ویہدی بہ کثیرا، کثیر تعداد میں لوگ ہدایت پائیں گے. پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر فرمایا خدا نے، کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا جو رسول کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں وہ بھی قرآن کا حوالہ لاتا ہے، جو رسول کو بھی علم کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو رسول کو بے اختیار کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو رسول کو مفلس کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. سیدنا شفیعنا حبیبنا وقدیمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ محبوب نگر ہے، محبوب لوگوں کی بستی ہے، کوئی پتھر اور بنڈوں کی بستی نہیں ہے، پھسل بنڈا نہیں ہے. یہ محبوب نگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں. میں بہت سے لوگوں کو پرسنلی طور پہ نام سے بھی جانتا ہوں، واقف ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ انتہائی مہذب، پڑھے لکھے، شریف النفس، دور اندیش، سمجھدار ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر تو ہوں گے ہی ہوں گے بہت سے. ایم بی بی ایس کے لیے ڈاکٹر جس کو بنایا جاتا ہے، ان کے کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں حیدرآباد کے کوٹھی کے بازار میں ملتی ہیں. بی ٹیک میں ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے
JNTU में हो या OU में हो, बी पढ़ाने के लिए टेक्निकल कोर्स की किताबें भी हैदराबाद कोठी के बाजार में दस्तयाब हैं। मास्टर साहब, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई शख्स उस कोठी के बाजार से वो किताब खरीद के लाए, कौन सी किताब जो MBBS में पढ़ाई जाती है, ला के घर में बैठ के पढ़ ले पूरी किताब, वो टेक्नोलॉजी की किताब जो JNTU में पढ़ाई जाती है या OU में पढ़ाई जाती है। टीचर खाजा को यहाँ बुलाओ पहले, टीचर खाजा यहाँ बुलाओ पहले। अरे जाओ जी, टीचर खाजा यहाँ पहले बुलाओ। ये कौन है? पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अरे ऐसे जलसों में गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ शक व शुबा है, आप अपने उलमा को बुलाओ, हम अपने उलमा को बुलाएंगे, किताब ला के बात कर लेंगे आमने सामने। हमारे मिजाज को मत छोड़ो, हम किस उन्वान पे जानना चाहते सुन लो, एतराज करना तो नोट करो, सवाल करो। और फिर सवाल करने वाला शराबी कबाबी फुटपाती आएगा खाएगा लट्टू खाएगा, सवाल नहीं करेंगे। तुम्हारे जिम्मेदार उलमा को बुलाओ, हम जवाब देंगे उन्हें। और फिर जब हमारा सवाल होगा, तुम्हें जवाब देना होगा कि जन्नती कौन है, तुम हो या हम है। कुरान हदीस के रास्ते में बताया। हमारी शराफतों को मतल करो। हम खामोशी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बातिल के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, ये हमारी शराफत है। हम कुरान की साइड पर भी ईमान रखते हैं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इसका फैसला क़यामत में होगा। अल्लाह ने जिसको जहन्नम से बचाया, जन्नत में दाखिल किया, वो कामयाब है। तो यहाँ तुम कौन फैसला करने वाले हो? देख लेंगे क़यामत में जो होगा। अगर यही फैसला करना है, उलमा को बुलाओ, फैसला कर लेंगे। फिर ऐसे शराबी कबाबी चोरी चोरों को भिजा के जलसे में गड़बड़ करा के हम लोगों के मिजाज को नासाज करते हैं। मत करो ऐसा, मैं जिम्मेदार आदमी हूं। सुन लो, समझ में आए ले लो, नहीं समझ में आए तो अल्लाह ताला ने जन्नत भी बनाया, जहन्नम भी बनाया, जहाँ जी चाहे चले जाओ, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। लाई करो दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। हम पेश कर रहे हैं, समझ में आए सुनो, ना समझ में चले जाओ, जन्नत जहन्नम का दो रास्ता है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हमारी गैरतों को मत ललकारो। कानून ने हमें हक दिया है अपने बारे में बोलने का। और लोगों के पास आगे बढ़ो, उन्वान की तरफ आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में। इन्होंने क्या समझा, चंदा चमड़ा ज़कात फितरा इकट्ठा करेंगे, चुप रहेंगे, हम जो बोलेंगे सुनेंगे, चले जाएंगे। हम जवाब देने वाले, हर सवाल करने वाले। मैं अर्ज कर रहा था, कोई स्टूडेंट जाके बाजार से वो किताबें खरीद ले और कॉलेज में ना जाए, दरसगाह में ना जाए, यूनिवर्सिटी में ना जाए, लेक्चरर के लेक्चर को अटेंड ना करे, घर में बैठ के वो किताबें पढ़ ले और फिर ये मुतालबा करे, जिसको MBBS की सनद दी गई, जिसको डॉक्टर कहा गया, जो किताबें पढ़ के उन्हें डॉक्टर बना, मैंने भी वो किताबें पढ़ी है, मुझे भी सनद दे दो। क्या यूनिवर्सिटी वाले उसको सनद देंगे?
کیا یونیورسٹی والے اس کو انجینئر مان لیں گے؟ کیا یونیورسٹی والے اس کو ڈاکٹر بننے کو تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں وہ کہیں گے تو نے کتابیں پڑھی ضرور ہے لیکن تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم کہتے ہیں ارے تو نے قرآن ضرور پڑھا ہے تو مسلمان تک نہیں ہو سکتا جب حسین کا دامن تیرے ہاتھ میں نہ ہوگا. حضور نے خالی قرآن نہیں دیا، قرآن کے ساتھ ساتھ وہ حسین کو بھی دیا، اہل بیت کو دیا. یہ اہل بیت کو ساتھ لے کے جب قرآن پڑھو گے زکات کا نصاب سمجھ میں آئے گا، طریقہ سمجھ میں آئے گا، حج کا قاعدہ سمجھ میں آئے گا، معرفت سمجھ میں آئے گی، روحانیت سمجھ میں آئے گی، حکمیت سمجھ میں آئے گی، غوثیت سمجھ میں آئے گی، اسلام کی ارتقا سمجھ میں آئے گا. اسلام کی حقیقتوں کو جاننا ہے، قرآن کی گہرائیوں میں اتارنا ہے. حسین کے دامن سے منسلک ہو جاؤ، قرآن کی روح تمہیں روحانیت سے سرفراز کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابیں اس نے بھی پڑھی لیکن دنیا اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. کتابیں اس نے بھی پڑھی، دنیا اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. انجینئر وہ ہوگا جس نے لیکچرر کے لیکچر کو اٹینڈ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، جو لیبارٹری میں گیا ہو، جو ناپ توڑ سے واقف ہو. ڈاکٹر وہ ہوگا جو ٹریننگ لیا ہو، ڈاکٹر کی نگرانی میں مریضوں کو دیکھا ہو، اس کے تجربہ کیا ہو. ارے حسین وہ ہے جس کے سامنے بھوکے بھی آتے رہے، پیاسے بھی آتے رہے، حج کا قانون آتا رہا، زکات کا قانون آتا رہا، صدقات کا قانون آتا رہا، امامت کا قانون آتا رہا، حکمیت کا قانون آتا رہا، کربلا کا ضابطہ آتا رہا، شہادت کا قاعدہ آتا رہا. جس کے سامنے جو قرآن کا خلاصہ ہوا تو حضور نے فرمایا میں نے اپنی زبان رسالت جس سے میں پہلے تلاوت کرتا تھا وہ چسا چسا کے قرآن کے مرض کو حسین کی روح میں اتار دیا ہے. حسین کا دامن پکڑ لو. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حسین کی آمد، آمد مصطفیٰ. جلسے کا عنوان آپ نے رکھا، اب عنوان پہ آ رہا ہوں. شہدائے کربلا اور انجام یزید. کیا لوگ چاند پہ پہنچ گئے، آپ لوگ ابھی نہیں پڑے ہوئے. میں نگر میں یزید کے انجام سے کون واقف نہیں صاحب؟ کون واقف نہیں؟ ارے یزید کے انجام سے تو سبھی واقف ہیں، اپنے بھی واقف ہیں، بیگانے بھی واقف ہیں. مجھے کہنے دو کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ پڑھنے والے غیر مسلم بھی نواسائے رسول کے قاتلوں پہ لعنت اور ملامت کے پتھر برساتے ہیں. یزید کے انجام سے کون واقف نہیں ہے؟ آج اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. حسین کی انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حسین کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ آج یہ موضوع بنانے کی ضرورت ہے. یزید کا انجام سب کو معلوم